اس لیے کہتے ہیں مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ میں تو نہ جایا کر، تو کام ذرا اچھا کرتا ہے۔ اس لیے کئی بڑے سیانے ہو گئے ہیں، وہ کوئی کام اچھا کرتے ہی نہیں تاکہ راکھنا نہ لیا جائے، اور وہ کوئی کام اچھا کرتے ہی نہیں تاکہ چھٹی پہ ہی رہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے تو نے نہیں باندھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب سننا ذرا بات۔ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور صبح میں اٹھا تو ٹھنڈ بڑی تھی، موسم ٹھنڈ کا تھا، سردی تھی، گہری ٹھنڈک تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے وقت اٹھا تو غسل بھی فرض تھا۔ اب حضور اگر میں غسل کرتا پانی گرم کر کے تو یا رسول اللہ حکم ماننے میں دیر ہوتی تھی، یہ بھی تو بے ادبی ہے نا۔ اور یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، گرچہ مجھے کسی نے کہا نہیں، لیکن حضور میں نے تو غسل کرنا تھا، میں نے تو کبھی بغیر وضو آپ کے گھوڑے کے کجاوے کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ کس آیت میں آیا ہے کہ پہلے وضو کرو پھر حضور کے گھوڑے کے کجاوے کو ہاتھ لگاؤ؟ کہاں آیا ہے؟ لیکن عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ عشق بن یہ ادب، خاموش ہے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کہیں نہیں حضور نے فرمایا کہ پہلے غسل کرنا، وضو کرنا، پھر گھوڑے کے قریب آنا۔ لیکن یہ وہ والا پیار ہے، یہ وہ والا ادب ہے جو محبت میں لوگ سیکھ گئے تھے، جس کی انہیں خبر ہو گئی۔ ہمارا کیا سٹیٹس بن گیا؟ بس ٹھیک ہے، جائز ہے، جائز ہے، گنجائش ہے، فلاں سے پوچھ لیا ہے، فلاں نے کہہ دیا ہے، میں کہہ چکا ہوں، بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن ان میں رضا شامل نہیں ہوتی۔ عزیز دوستو، نہیں کہا حضور نے کہ تم پہلے غسل کرنا پھر میرے کجاوے کو ہاتھ لگانا، لیکن میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام یہاں تک آداب بجا لاتے، یہاں تک قدر کرتے، یہاں تک خیال فرماتے، یہاں تک احساس کرتے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا کہ کجاوے کو بھی ہاتھ لگاتے تو پہلے غسل کرتے، پہلے وضو کرتے، پہلے خیال کرتے۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ گلی سے آ رہے تھے تو حضور گزر رہے تھے، سامنے سے وہ بھی آ گئے تو جناب ابو ہریرہ حضور کو دیکھ کے تو دوڑ گئے۔ اب سرکار تو سارا کچھ جانتے ہیں، پر کئی دائیں بائیں ہوتے ہیں جن کے لیے بڑی ٹینشن بن جاتی ہے۔ یہ کیا بنا، یہ بڑا پکا غلام ہے جی، کدھر گیا جی، آج کدھر ہے جی، وہ تجھے نہیں نہ پتا تو نہ بول۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ حضور نے ان کی تسلی کرائی۔ حضرت ابو ہریرہ شام کو ملے تو بندے وہ بھی ابھی ساتھ تھے، تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سویرے ہمیں دیکھ کے نکل کیوں گئے تھے؟ جواب سنو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے غسل کرنا تھا، غسل میرے اوپر ضروری تھا، اور بغیر غسل اور وضو کے میں نے کبھی آپ کا چہرہ دیکھا نہیں۔ میں نے یہ عبادت کرنی ہوتی ہے آپ کا مکھڑا دیکھنے کی۔ مکھ چند بدل شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے، اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما احسن، کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جا لڑیاں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیز دوستو، وہ آداب جو حضور نے بیان نہیں کیے۔ نبی کریم نے کہا تھا کہ میں کلی کروں تو پانی پی جانا، حضور نے فرمایا تھا ناک سے ریٹھ نکالوں تو چہروں پہ مال لینا، نبی کریم نے فرمایا تھا۔ لیکن جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، پھر رستے خود بخود واضح ہو۔ اپنی زندگیوں کو سمیٹ کے رکھیں۔ ہم نہ بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں، کبھی کسی اللہ کے ولی کے بارے میں، کبھی کسی شیخ کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ جرم ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ گناہ ہوگا دوزخ میں جائے گا، بلکہ حضور نے فرمایا، رب فرماتا ہے جس نے ولی سے دشمنی کی، میرا اعلان جنگ ہے بھائی، اس کے خلاف جنگ ہوگی،
اس کے تو پھر اسے سکون آ سکتا ہے. یاد رکھیں اس کو معمولی گناہ نہ سمجھیں. ہم جس کا مرضی پگڑی اچھال دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میری تیری جنگ چل رہی ہے تو میرے نیک بندوں کی پگڑیاں کھولتا ہے. جنگ چل رہی ہے، جا جتنے مرضی کما لے، ان میں برکت نہیں ہو سکتی. جا جتنا مرضی کمرہ ٹھنڈا کر لے، 4 AC لگا کے، نیند نہیں آ سکتی. یہ کہ جنگ چل رہی ہے، تو ضمیر کا قیدی ہے، تو کیسے باہر آئے گا؟ بھائی ادب، آداب، سمٹے ہوئے لوگ، پیار والے لوگ، خلوص والے لوگ بڑی بے باکیاں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں پڑھ گیا ہوں، میں کسی کو بولنے نہیں دیتا. میں سمجھدار ہوں، اب کسی شخص کی سمجھ مجھ سے آگے جا نہیں سکتی. اب میں نا سب کو شیشوں میں اتار لیتا ہوں، تو میں کہا کرتا ہوں نہیں میاں شیشہ تو بڑی چیز ہے، تو شیشی میں بھی اتار سکتا ہے، چھوٹی سی والی میں بھی تو اتار سکتا ہے. پر یاد رکھنا جو ساری زندگی لوگوں کو آئینوں میں اتارتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ بھی کسی کے آئینے میں اترے ہوئے ہیں. ان کو بھی یا شیطان نے اپنے آئینے میں اتار لیا ہے یا نفس کی غلامی کا شکار ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بے ادب ہو اور پھر سکون والا ہو، قرار والا ہو؟ ادب ایک حسن ہے. طریقت کا پہلا شعبہ ادب ہے. جب آپ نے اللہ کے راستے میں سفر کرنا ہے تو پہلی سیڑھی ادب ہے. ادب سے آپ آگے مقام حاصل کریں گے، باقی سارے درجات ادب سے طے ہوں گے. ادب مقامات دے گا، ادب وقار دے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ساری زندگی وہاں بیٹھا نہیں جہاں میرے استاد بیٹھا کرتے تھے. ایک دفعہ وہ جگہ دیکھ لی جہاں شیخ بیٹھے ہیں، پھر پلٹ کے اس جگہ میں نے پیر نہیں رکھا، یہاں میرے شیخ بیٹھتے ہیں. فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے اپنے مشائخ کی اولادوں کا بھی یوں ہی ادب کیا ہے جس طرح اپنے شیخ کا کیا. آپ فرماتے تھے زندگی ادب سے. دیکھیں نا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے ایک شخص نے عرض کیا تھا حضور میرا کاروبار نہیں چلتا. تفسیر روح البیان میں حدیث ہے کہ جن کو کاروباری پریشانیاں وہ سارے لوگ توجہ کریں اس بات. تفسیر روح البیان میں یہ حدیث موجود ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کاروبار نہیں چلتا، جو کام کرتا ہوں پریشان ہوتا ہوں. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہیں ایسا تو نہیں کہ تو سفید داڑھی والے بزرگوں کے آگے آگے چلتا ہے؟ تفسیر روح البیان میں موجود ہے. سفید داڑھی والوں کو پشت تو نہیں کرتا؟ اگر کوئی سفید داڑھی والے خالی مومن کو پشت کرے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی. تو جو اللہ کے ولی کے آگے آگے چلے، جو ایک رسوخ علم رکھنے والے عالم کی بے ادبی کرے، جو ایک صحیح العقیدہ شیخ کے بارے میں بدگمانیاں کرے، وہ کہے کہ میں پریشان ہوں، تو بھائی سارے کاروبار غیر جادوگر نہیں باندھتے، کچھ بے ادب بھی کاروبار اپنا باندھ لیتے ہیں. کوئی بندہ ہوتا ہے کھول سکتا نہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے حضور کبھی. ایک دن حضور نے مجھے دعوت دی، بلایا، میں دوڑا گیا، حاضر خدمت ہوا. یا رسول اللہ حکم ہو. میں جب گیا تو میں نے حضور کے چہرے پر آثار ناراضگی دیکھے. یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ فرمایا ہاں. تو میں تو تڑپ گیا، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. یہ کیا ہوا حضور آپ ناراض ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج دوپہر میں تم گلی میں چل رہے تھے؟ حضور میں چل رہا تھا. فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارے پیچھے کون تھا؟ کہتے میں کانپ گیا. میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تم میرے ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے، تم ابو بکر کے آگے چل رہے تھے. فرمایا ابو درداء نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے صدیق سے افضل ہو. ابو بکر کو پشت کر کے چل رہے تھے. چلنے میں بھی ادب، بولنے میں بھی ادب، نماز میں بھی ادب، مثال دینے میں بھی ادب، انگلیوں کے اشارے میں بھی اتنا ادب، اس قدر اکرام. یہاں تو میرے بھائی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو گیا ہے. یہ تو اب ہم یہ کیا کریں؟ اور ایک کچھ اور بھی ہیں جو ادب کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ادب نہیں کرتے. ان کی کمریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں پر دل